بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرے ایک دوست نے اپنے اسکول میں کچھ اساتذہ کو بھرتی کرنا تھا تو انٹرویوز والے دن مجھے بھی بلا لیا۔ صرف 2 اساتذہ کو رکھنا تھا، لیکن بہت سے لوگ انٹرویو دینے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ایک ایک کر کے ہم انہیں بلا رہے تھے۔ 7ویں 8ویں نمبر پر ایک لڑکی ہدی کا انٹرویو دینے آئی تو ایسی الیک سلیک ہوئی جس سے مجھے لگا کہ وہ ایک دوسرے کو اچھے سے جانتے ہیں، اس لیے اس انٹرویو میں میں خاموش رہا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ ایک دوسرے کے کلاس فیلو رہ چکے تھے۔ رسمی سلام دعا کے بعد دوست نے کہا کہ آپ کو اس جاب کی کیا ضرورت پڑ گئی، اس تنخواہ میں سے تو آپ کا ایک سوٹ بھی نہیں آئے گا۔ حدیقہ نے کہا کہ اب وہ یونیورسٹی والا دور نہیں رہا جب میں بڑی سی گاڑی میں آتی تھی، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے دوست نے حالات کا مزید پوچھا کہ آپ کے والد کی تو بہت زیادہ زمینیں تھی، بنگلے، کوٹھیاں اور گاڑیاں، ان سب کا کیا ہوا؟ وہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہنے لگے۔ تب میرے والد صاحب زندہ تھے، وہ میرے سارے نہرے اٹھاتے تھے اور میرا خیال بھی رکھتے تھے، میرے ہر خواہش بھی پوری کرتے تھے۔ ایم فل کے آخری سال میں تھی کہ والد صاحب ایک حادثے میں وفات پا گئے۔ والد صاحب کے بعد ساری دولت اور جائیداد دونوں بڑے بھائیوں کے پاس آ گئی۔ مجھے بڑی مشکل سے آخری سیمسٹر کے امتحان دینے کی اجازت ملی۔ پھر میری تعلیم مکمل ہونے کے بعد مجھے اپنے گھر میں تقریباً قید رکھا گیا۔ وہاں ہر سہولت میسر تھی، لیکن نہ باہر نکل سکتی تھی، نہ کسی سے بات چیت کی اجازت تھی۔ والدہ صاحبہ کو میری حالت پر ترس آتا، لیکن انہیں بھی یہ تھا کہ جائیداد صرف بیٹوں کو ہی ملنی چاہیے۔ کئی بار میرے بھائیوں نے مجھے والد صاحب کی وراثت سے محروم کرنے کے لیے کاغذات پر دستخط کروانے کی کوشش کی، لیکن میں نے ہر بار انکار کیا۔ اس پر مجھے تشدد کا بھی نشانہ بنایا گیا۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے، میری عمر ڈھلنے لگی، والدہ صاحب بھی وفات پا گئی تو میری ہمت بھی جواب دے گئی۔ مجھے اس گھر سے اب وحشیت ہونے لگی۔ بالآخر میں نے ہار مان لیا اور ساری وراثت سے دستبر ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد ایک غریب رشتہ دار کے ساتھ میری شادی کر کے مجھے اپنی آبائی حویلی سے بھی نکال دیا گیا۔ غریب شخص کا انتخاب اس لیے کیا گیا تاکہ میرے پاس کبھی اتنے پیسے نہ ہو کہ میں ان کے خلاف کوئی مقدمہ لڑ سکوں، لیکن میں نے اپنا مقدمہ اب یہی کسی عدالت میں نہیں لڑنا، نہ ہی مجھے میری زندگی میں انصاف مل سکتا ہے۔ ہاں، ایک عدالت آخرت میں ہونی ہے، اس میں اللہ میاں سے یہ ضرور کہوں گا کہ جیسے ان دونوں نے میرے ساتھ میرے حق سے محروم رکھا، انہیں بھی اپنی رحمت سے محروم رکھ۔ حدیقہ خاموش ہوئی تو کافی دیر تک خاموشی چھائی رہی، شاید کسی میں کچھ کہنے سننے کی بھی ہمت نہیں رہی۔ سب بس بمشکل آنسو ضبط کیے بیٹھے تھے۔ چند لمحے بعد میرے دوست نے کہا کہ آپ کا ایک بھائی تو حسن مذہبی تھا اور چھوٹا لبرل تھا، جس سے اکثر یونیورسٹی میں اس موضوع پر بحث بھی ہو جاتی۔ حدیقہ نے میرے دوست کی بات پوری ہونے سے پہلے کہا، جس نے بڑے بھائی کو اسلامی حوالے بھی دیا، اور کہا تھا کہ آپ کے حج اور عمرے کا آپ کو کیا فائدہ جب آپ میرا حق دبا کے بیٹھے ہیں۔ چھوٹے لبرل بھائی سے بھی کہا کہ خواتین کے حقوق کے علمبردار ہے، لیکن اپنی بہن کو اس کا جائز حق دینے کے بھی حق میں نہیں ہے۔ آپ کے لبرلزم میں تو میرا تیسرا حصہ بنتا ہے، جبکہ آپ مجھے 5واں حصہ بھی دینے کو تیار نہیں۔ لیکن اس جائیداد والے معاملے میں مذہبی ہو یا لبرل، سارے مرد ایک جیسے ہیں۔ خواتین کو جائیداد میں حصہ دیتے سب کو موت پڑتی ہے۔ پتہ نہیں کتنی حدیقہ اپنے ہی بھائیوں کی لالچ کی وجہ سے اپنے حق سے محروم ہوتے رہے گی۔ کیا کوئی بھی شخص مال و دولت کو اپنے ساتھ قبر میں لے جا کر گیا ہے؟ پتہ نہیں لوگ یہ کیسے کر لیتے ہیں کہ جان چھڑکنے والی بہنوں کو بھی ان کے جائز حصے سے محروم کر کے ہوش رہتے ہیں۔ ایسے لوگ خود کو عذاب قبر اور جہنم سے کیسے بچا پائیں گے؟ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنے بہنوں کو حق دیں، اگر جائیداد نہیں دے سکتے تو اس کے برابر حصہ دے دیں، کیونکہ والدین کی جائیداد میں اس کا بھی حصہ ہے، ورنہ آخرت میں یہ آپ کے گلے پڑ سکتی ہے۔